بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس دینی ہے۔ ارشد شریف کی گاڑی جس میں وہ ٹریول کر رہے تھے اس کی پکچرز ہمارے پاس آ گئی ہیں، کس طرح سے گولیاں ماری گئیں آپ خود یہ ملاحظہ کر لیں گے۔ ایک نہیں متعدد جگہ سے گولیاں ماری گئیں اور تقریباً 9 گولیاں یہ ارشد شریف کی گاڑی کو لگی ہیں۔ وہ تمام پکچرز میں اپنے اس ویلاگ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ۔ کون سی گاڑی تھی، اس کا کیا نمبر تھا، کس طرح سے گولیاں ماری گئیں، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ اجلاس جس میں جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے خوشخبری ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج اطہر من اللہ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بعد کیا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے یا نہیں، یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کے جو ڈی سیٹنگ کا معاملہ ہے، میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور آج الیکشن کمشنر کی جانب سے ایک جو نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ طور پر نکال دیا گیا۔ کیا عمران خان باقی سیٹس پہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، پیج کو لائک ضرور کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ارشد شریف صاحب کے معاملے کی۔ وزیر اعظم نے کینیا کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو فون کیا ہے اور ان کو کہا کہ ایک تو ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی جلد سے جلد حوالے کی جائے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کل دوپہر کو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ سکتی ہے۔ آج کی جو فلائٹ تھی وہ مس ہو گئی بیکاز ان کے کچھ رولز اینڈ پروسیجر تھے جن کو فالو کرنا بہت لازمی تھا، اور اس کے بعد وہ ہینڈ اوور کی جائے گی ورثا کے۔ اور پھر پاکستان ایمبیسی جو ہے اس نے بندوبست کیا ہوا ہے، وہ فلائٹ پہ رکھ کے ارشد شریف صاحب کو کل دوپہر کا بتایا جا رہا ہے، کل رات تک ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی پہنچے گی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ تدفین کی جائے گی۔ گھر والے ان کے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی والدہ بڑی ضعیف ہیں، آپ کو وہ معلوم ہے، پہلے بھی ان کے بچے کے ساتھ حادثہ ہوا اور پھر ارشد شریف صاحب، تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو رائٹ ناؤ جب ڈیڈ باڈی ملے گی اس کے بعد وہ کچھ سوچیں گے، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن اس تمام معاملے میں بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے وزارت داخلہ سے، وہ رپورٹ پیش ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم اپڈیٹ کریں گے۔ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف ارشد شریف صاحب کو مطلب یعنی ایک طرف سے گولیاں نہیں ماری گئیں، متعدد طرف سے ماری گئی ہیں، اور یہ جو ہے اب گاڑی کی تصویروں سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ کینیا پولیس کا وہی موقف ہے کہ یہ جو ہے غلطی سے ان سے ہوا ہے، وہ کسی اور پلیٹ نمبر کی گاڑی تلاش کر رہے تھے، اس کا پلیٹ نمبر ملتا جلتا تھا، البتہ ابھی تک وہی موقف ہے، لیکن پاکستان میں اس کی پروب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ گاڑی کی تصویریں آگے چل کے دکھاتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو آج اجلاس ہوا ہے آگے چل کے، اس میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے لیے خوشخبری ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ایلیویٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے۔ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس رہی، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کسی نے بھی نہ کا ووٹ نہیں کیا۔ پہلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، اس میں جسٹس اعجاز الحسن تھے، اس میں جسٹس سردار طارق تھے، اٹارنی جنرل کے ساتھ جو سینئر جج تھے وہ فائز عیسیٰ تھے، ان سب نے ووٹ دیا ہے اور ان سب کا ووٹ جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کے لیے تھا، اور ان کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری جو تعیناتی ہے وہ سید حسن اظہر رضوی کی ہے، اور یہ حسن اظہر رضوی صاحب کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے ہے۔ ان کو بھی تمام ووٹ پڑے۔ اس آپ کو پتہ ہے اس کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژن ہے اس میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کا بھی ووٹ ہوتا ہے، تو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل دونوں نے ووٹ کیا ہے جو چیف جسٹس نے پرپوز کیے تھے۔ ان میں سے شفیع شاہد صاحب جو ہیں، شفیع صدیقی صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ان کو 5-4 کے ووٹ سے جو میچ پڑ گیا اور 5-4 کے ووٹ سے وہ ہار گئے۔ اور شفیع صدیقی صاحب کے حوالے سے ان کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے ہے، لیکن چونکہ ان کی ایلیویشن کے حوالے سے اعتراضات تھے لہٰذا ان کو نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی بیس جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے، اس میں سینیورٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون
نے اپنا ووٹ جو ہے، اعظم نذیر تارڑ نے اپنا ووٹ چیف جسٹس کے حق میں ڈالا ہے، ان کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی تھی. یہی وجہ بنی کہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے ان کے شفیع صدیقی صاحب نہیں بن سکے، سید حسن اظہر رضوی صاحب بن گئے ہیں. یہ 3 جج جو ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وحید صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے سید حسن رضوی صاحب، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اب یہ سپریم کورٹ تینوں ججز آ جائیں گے. جو ایک جج ڈراپ ہو گیا میں ان کا بتا چکا ہوں. بات کریں گے عمران خان کی. اب عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا میاں والی کی سیٹ سے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا ہے کہ ایک سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے. جو قومی اسمبلی کے باقی حلقے ہیں ان سے ان کا وہ حلف بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف جو پہلی والی سیٹ تھی، میاں والی سیٹ تھی، اس سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے. آج جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئی تو اس پر اعتراضات جو لگائے گئے تھے وہ اعتراضات دور کرنے کے لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے وہ اعتراضات دور کر کے یہ دوبارہ سے درخواست سماعت کے لیے لگائی جائے گی، اور پھر یہ جانچا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ فار دیٹ پرٹیکولر میاں والی کی سیٹ کے لیے کتنا وہ آپ کہہ سکتے ہیں لانگ لاسٹنگ ہے. کیونکہ جو حقائق ہیں وہ کافی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ اڑا دیا جائے گا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ یہ تعصب پر مبنی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی بدنیتی اس سے ظاہر ہو رہی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں. البتہ الیکشن کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں اپنی میاں والی کی سیٹ تو کھو چکے ہیں، لیکن آگے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ اس سیٹ کے لیے اور اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، آئندہ آنے والی ٹرم کے لیے وہ لڑ سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. سپریم کورٹ سے جو اپڈیٹ تھی وہ ہم دے چکے ہیں، اور ارشد شریف کے معاملے پر آپ کو ایک اور اپڈیٹ یہ دینی ہے کہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے اور اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بیکاز دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کاروائی کی گئی ہے، جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو مارا گیا ہے، اس میں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں آ رہا ہے پولیس کی جانب سے، اور اسی وجہ سے پاکستانی اتھارٹیز مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس تمام کیس کی تحقیقات کی جائیں. میں وہ پکچرز آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ پکچرز دیکھ سکتے ہیں. یہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر ہے جس پہ رائٹ اور لیفٹ دونوں جگہ سے فائرنگ کی گئی. آپ فرنٹ سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سکرین پہ گولی کا نشان ہے، پھر بیک سکرین دیکھ سکتے ہیں، بیک سکرین پہ گولی کا نشان ہے. ٹوٹل 9 گولیاں برسائی گئیں، اور ان 9 گولیوں میں ٹارگٹ کیا گیا ڈائریکٹلی ارشد شریف کو، جو ان کے ساتھ ان کے کزن تھے بتایا جا رہا ہے یا ان کے جاننے والے تھے. وہ اس ٹائم ہاسپٹل میں ان کو زخمی ہیں، ان کو چوٹیں آئی ہیں. البتہ ارشد شریف اپنی جان کی بازی اس میں ہار گئے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.